الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 سے آج کی اس مجلس میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے فرمایا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے بعد پیدا کرنا، یعنی کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں بخشا، یہ تخلیق ہے۔ اور خلق یعنی بے جان میں روح ڈالنا صرف اور صرف اللہ کی ذات کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو ایک مکھی بھی پیدا کر سکے۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن پھر بھی اس کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی طرف سے کوئی چیز بناتا ہے تو تخلیق کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اگر اپنی فکر سے آرٹیکل لکھتا ہے تو اردو زبان میں اس کو تخلیقات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ورنہ خلق کی صفت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جو ایک مکھی بھی پیدا کر سکے۔ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ انسان کو فائدہ دے۔ اسی سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں رول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت بیان کر دی گئی ہے۔ گویا کہ ہماری شریعت نے ایک ایک چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، بلکہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ ہاں، جو چیزیں ناجائز تھیں ان کی صراحت کر دی ہے۔ گویا کہ جو چیزیں ناجائز ہیں وہ بہت کم ہیں اور ان کی صراحت کر دی گئی، ان کے لیے رول بتا دیے گئے ہیں، ورنہ عام اصول کے اعتبار سے دنیا کی ساری چیزیں جائز ہیں سوائے ان کے جن میں انسان کا نقصان ہے تو ان کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے، اور کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے زمین پر وجود بخشا ہے تاکہ ان سے بندہ بچ سکے۔ تو اصولی اعتبار سے ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کی گئی ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہاں پر کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ، بچھو اور اژدہوں کو، جن کی کوئی ضرورت نہیں اس دھرتی پر، عام انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر ان کو کیوں پیدا کیا؟ تو آج اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو ان کے فوائد سائنس بھی بیان کرتی ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جیسے سانپ، اژدہے وغیرہ پیدا کیا ہے تاکہ انسان ان کو دیکھ کر کے ان کی خطرناکی کا اندازہ لگائے اور یہ سوچے کہ یہ سزا جہنم میں بھی ملنے والی ہے، تو دنیا میں ان کو دیکھ کر کے ڈر جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے ہمیں جہنم میں دوچار کیا جائے گا اور اللہ کی اطاعت
کرنے لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اس میں ایک میسیج یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو تمہیں کیا چاہیے کہ تم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ، ان چیزوں کو استعمال کرو، اللہ کی اطاعت پر طاقت پاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اسی نے دنیا کی ساری چیزیں تمہارے مسخر کی ہیں، تمہارے تابع کی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگو۔ اور جب دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو کیا انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ان میں بخیلی کرے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، کہ ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہمارے حوالے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہمیں نوازتا ہے تو ہمیں بھی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے اور ہمیں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف قصد کیا۔ استوا کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ وارتفع، بلند ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے، عرش پر ہے، اور ہر آسمان کے بیچ جو دوری ہے وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہر آسمان کے بیچ دوری ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ پر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، البتہ عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، لہذا ہم مانیں گے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے کیفیت کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ اللہ دل میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا تھا تو کہاں بلایا تھا؟ آسمان پر بلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ملاقات کے لیے آسمان پر بلایا، گویا کہ اللہ آسمان پر ہے، موٹی سی بات ہے۔ برکیف یہاں پر جو معنی ہے ثم استوى الى السماء، اس کا معنی ہے قصد کرنا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ قصد کیا آسمان کا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا یا پہلے زمین بنائی گئی؟ تو اس حوالے سے اصولی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دخان بنایا، دھواں بنایا، پھر زمین بنائی اور پھر آسمان بنایا، جبکہ آسمان دھواں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، اور پھر آسمان کو بنایا۔ تو گویا کہ سب سے پہلے دھواں پیدا کیا، پھر زمین بنائی اور پھر آسمان بنایا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ اسی لیے سورہ النازعات آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ گویا کہ اصولی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ دھواں پیدا کیا، پھر زمین پیدا کیا، پھر آسمان پیدا کیا دھواں سے، اور پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ یہ پوری تفصیل کا خلاصہ ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، 7 آسمان بنایا۔ آسمان تو 7 ہے، زمین بھی 7 ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الطلاق آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ زمین بھی 7 تہ کی بنائی گئی ہے، گویا کہ آسمان بھی 7 تہ ہے اور زمین بھی 7 تہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارض، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین غصب کر لیا، چھین لیا زبردستی، تو کل قیامت کے دن اس کو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آسمان بھی 7 تہ ہے اور زمین بھی 7 تہ ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیونکہ جب ساری چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو لازم ہے کہ وہ ہر چیز کا
علم بھی رکھے گا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ سمندر میں ایک پتا گرتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔